جی السلام علیکم فور کلاس، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے بیٹا؟ آج ہے 13 جنوری اور بدھ کا دن، گو کہ ہمارا بدھ کا دن ٹیسٹ کا ہوتا ہے، لیکن آج ہم ٹیسٹ نہیں لیں گے کیونکہ یہ ہمارے سبق کا نیا آغاز ہے۔ ابھی تک ہم نے اس سبق کو مکمل نہیں کیا، اس لیے ہم اس کا ٹیسٹ ابھی نہیں لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہمارا وہی پچھلے والا چل رہا ہے، سادگی۔ تو بیٹا آپ نے سب نے دیکھا کہ ہم نے سادگی میں کتنے سوالات کر لیے ہیں، کیا کیا چیزیں کر لی ہیں۔ ہم نے سادگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرز زندگی کو دیکھا اور یہ وعدہ کیا، یہ عہد کیا، جس طرح صحابہ کرام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے، ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسی طرح گزاریں گے۔ کسی کے ساتھ کنجوسی یا بخیلی نہیں کریں گے، فضول خرچی نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے، کیونکہ بیٹا ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، کیونکہ نہ پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ فضول خرچی کنجوسی دونوں سے بچنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہ جس شخص نے میانہ روی اختیار نہ کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اعتدال میں رہیں گے، میانہ روی اختیار کرتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی پیش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اپنی زندگی کو سادہ بنانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آپ نے یہ پہلے 3 سوال کر لیے ہیں۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ سادگی سے کیا مراد ہے؟ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سادگی اختیار کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ آج بیٹا ہم کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا نمونہ تھی، مثالوں سے واضح کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور آگے سوال نمبر 5، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کیسے بسر کی، ٹھیک ہے؟ یہ ہم 2 سوال آج کریں گے جو کہ صفحہ نمبر 53 پر ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں، آپ اپنی اپنی کاپیز اور اپنا کام سٹارٹ کر لیں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے۔ کتاب تیار کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے رائٹ سائڈ سے پہلے اپنی تاریخ لکھنی ہے، اس کے بعد سینٹر میں آپ نے اپنا کام لکھنا ہے کہ جماعت کا کام ہے آپ کا، اس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈے لکھنا ہے، پھر آپ نے سبق لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے عنوان لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق آپ کا سادگی، عنوان آپ کا سوالوں کے جواب، ٹھیک ہے؟ اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ سوال ہے آپ کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا نمونہ تھی، مثالوں سے واضح کیجیے۔ جی بیٹا جواب ہے اس کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا نمونہ تھی، مثالوں سے ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس، کھانے پینے، رہن سہن، ملنے جلنے، غرض ہر معاملے میں بہت سادگی پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی مثالیں دیکھیں گے کہ اس کی مثالیں ہمارے پاس کیا ہیں۔ تو بیٹا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کی سب سے بڑی مثال یہ تھی کہ ان کو جو کھانے میں ملتا وہ وہی کھا لیتے، کبھی انہوں نے کھانے میں نقص نہیں نکالا تھا۔ پوائنٹ نمبر 1 پہ ہے، کھانے میں جو ملتا وہی کھا لیتے، کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ تو آپ کو بھی اس بات کو خیال رکھنا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی تھا تو اس نے بتایا کہ میری بیوی اگر کسی دن کھانے میں نمک زیادہ ڈال لیتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نے نمک زیادہ ڈالا ہے، بلکہ اس کو تھوڑا تھوڑا لگا کر کھا لیتے تھے۔ جب وہ خود کھاتی تھی تو اس کو احساس ہوتا تھا کہ میں نے واقعی آج کام غلط کیا ہے۔ تو اسی لیے آپ بھی اپنی عادت میں تحمل، اعتدال اور میانہ روی کو شامل کریں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 پہ ہے، کبھی جو کی روٹی کھاتے اور صرف کھجور دودھ کے ساتھ گزارا کر لیتے۔ نمبر 3 پہ اپنا گھر کا کام خود کرتے۔ نمبر 4 پہ اپنے جوتے خود مرمت کرتے، اپنی بکریوں کا خود دودھ دوتے۔ غرض کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے وہ سادگی سے بڑی پری ہے۔
جی بیٹا، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے سادگی سے بھری پڑی ہے، اور اسی کے ساتھ بیٹا اگلا سوال ہے آپ کا، جو کہ سوال نمبر 5 ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کیسے بسر کی۔ تو بیٹا صحابہ کرام نے اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی گزاری، کیونکہ وہ یہ کرتے تھے کہ ایک دفعہ اگر کوئی بیمار ملتا ہے تو اس کی خدمت کرنی، اگر کوئی لاچار ملتا ہے تو اس کی خدمت کرنی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو تھے کسی غریب بوڑھی عورت کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت کم صلی اللہ علیہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ اتنے سادہ تھے، رات کو گشت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جب بھی ان کا رہن سہن دیکھا جاتا تو وہ زمین پر اینٹ کا تکیہ بنا کر لیٹ جاتے۔ اسی طرح حضرت علی جو تھے اپنا کھانا خود دوسروں کو کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، اور یہی بیٹا صحابہ کرام کی سادگی کی مثال ہے، جو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حاصل کی تھی۔ ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر چلنا ہے اور فضول خرچی، کنجوسی، اسراف سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا اس کا سبق کا کیا ہوا کہ صحابہ کرام کی زندگی کیسے بسر کی، کہ انہوں نے اپنی زندگی جو تھی سادگی کے ساتھ بسر کی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا، ہم نے اس کے 5 سوالات کر لیے۔ اب اس کا اخیر میں یہی ہے کہ آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارنا ہے، تاکہ آپ پریشانیوں سے بچ سکیں، آپ حلال اور حرام میں امتیاز کر سکیں، اور دل کو اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی عادت میں تکبر اور غرور سے بچیں۔ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ نے اس سارے سوالوں کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، سب کے پاس میرے نمبرز ہیں، سب مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور بیٹا پلیز پلیز، اگر حکومت نے ہمیں ایک چانس دیا ہے تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے آپ کو مکمل طور پر پریپیئر کریں، تاکہ آپ کسی بھی چیز میں پیچھے نہ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔